لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع وزدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ ماہ میں نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے شہادت کا ایک پس منظر جو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے اللہ کی اجازت کے مطابق صحابہ کرام کو اعلان کر کے فرمایا تھا، اس پر میں نے احادیث کی روشنی میں اور مستند اور صحیح الاسانید احادیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ آج حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے جو ثانیہ پیش آیا 10 محرم الحرام 61 ہجری کو، اس پر کوشش کروں گا کہ تاریخ کو ایک سائیڈ پر رکھ کر مستند روایات آپ کی گوش و گزار رکھنے کی کوشش کروں۔ واقعہ کربلا یا شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی گہرائی میں ایک باریک بین انسان جتنا بھی چلا جائے اتنا ہی علم کے غوطے کھاتا جاتا ہے، لیکن اکتفا اور وقف اسی پر ہے جو صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین اور ائمہ محدثین نے ہم تک پہنچایا ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ صرف ایک تاریخی انفارمیشن نہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ شہادت حسین کیا تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بسعادت ایک ایمانی چسکا نہیں ہے کہ تھوڑی دیر ہمیں وہ لذت آ جائے اور کربلا کے میدان تک ہم صحیح معنوں میں پہنچ سکے تصورات میں اور اس کے بعد پھر ویسے کے ویسے ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہے۔ واقعہ کربلا سے جو سبق ہم تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچائے ہیں، ان سبق کو زندہ کرنا اصل شہادت کا مقصد ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مختلف کتب کے اندر تاریخی اور احادیث کی روایات ٹوٹل ملا لی جائیں تو میں کچھ کتابوں کا حوالہ دیے جاتا ہوں۔ سب سے پہلے تاریخ دمشق، تاریخ کی بہت بڑی کتاب ہے، 80 جلدوں پر یہ منحصر ہے، ابن عساکر رحمہ اللہ کی۔ ان کی آپ 40 جلدوں کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو پڑھ سکتے ہیں۔ تاریخ پر سب سے دنیا میں پہلی لکھے جانے والی کتاب تاریخ طبری،
امام طبری رحمہ اللہ کی، جنہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے، 14 جلدوں پر منحصر ہے۔ 6 جلدوں کے بعد آپ اس کتاب کے اندر واقعہ کربلا، شہادت حسین پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری کتاب ہے تاریخ ابن اسیر، اس کی 4تھی جلد کے اندر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بسعادت موجود ہے۔ دور حاضر کے اندر دارالسلام سے پبلشر ہونے والی کتاب سیرت حسین اردو میں لکھی ہوئی، اس کے اندر بھی مدلل مصنف نے با کمال گفتگو کی ہے۔ حوالے دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بات پر حوالہ نہیں دے سکوں گا، ٹائم بڑا قلیل ہے، لیکن اس وجہ سے پہلے ہی آپ کو یہ 3-4 کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں، ان کے اندر یہ مکمل ڈیٹیل موجود ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں، سیدنا حسن کے چھوٹے بھائی ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگر گوشہ، دل کا چین اور سکون ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر شہادت کی بشارتیں، خوشخبریاں صحابہ کرام کو دی، اور جس انداز کے اندر دی، کسی صحابی نے اس کے اوپر ذرہ برابر بھی اعتراض نہیں کیا۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے رہنے والے، مدینہ میں پیدا ہونے والے، کچھ ہی 60 ہجری کے اندر ذی الحجہ کے کچھ دن پہلے، اور ابن اسیر نے لکھا کہ کم از کم 3 ماہ پہلے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بھانجے بھتیجوں کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر داخل ہوئے، اور آپ کے ساتھ چلنے والوں کی تعداد 87 تھی، 87۔ آپ پورے سفر کا انتظام کر کے مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ ارادہ یہ ہے کہ مکہ والوں سے بھی مل لیا جائے، طائف بھی جایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ مکہ کے اندر رہ کر جب ذی الحجہ کے ایام آئے تو اس بار حج کا فریضہ بھی ادا کیا جائے۔ آپ کی ایک دلی تمنا تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں داخل ہو گئے، عبادات کرتے رہے۔ ادھر سے کوفہ کی طرف سے خط آنا شروع ہو گئے۔ خط 1 آیا، 2 آئے، 3 آئے، 4 آئے، سینکڑوں کی تعداد میں خط۔ اے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کوفہ تشریف لائیے۔ آپ کے بابا جان نے اس کو دار خلافہ بنایا تھا۔ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے دور کے اندر دارالخلافہ جو ہے، دارالحکومت جو ہے، وہ مدینہ رسول ہوا کرتا تھا، لیکن حضرت علی کے دور کے اندر دارالخلافہ، دارالحکومت کوفہ کو بنایا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو بنایا۔ آپ تشریف لائیے، یہاں پر نظام ٹھیک نہیں، اسلامی حکومت کو قائم کیجئے۔ آپ تشریف لائیں، آپ کے دل دادا بہت ہیں، آپ کو آنکھوں پر اٹھانے والے بہت ہیں، آپ کو دل میں جگہ دینے والے بہت ہیں، آپ تشریف لائیے۔ آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سلسلہ، یہ خطوط کے ذریعے مکہ کے اندر خط پہنچتے رہے۔ 1 قاصد، 2 قاصد، کئی قاصد آئے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ میرے جانے سے بہتر ہے کہ ہم بھی اپنی طرف سے ایک قاصد کو بھیجیں جو کوفہ میں جا کر جائزہ لے، لوگوں کا جائزہ لے، اور وہاں کے جو خطوط ہم تک پہنچے ہیں ان کا جائزہ لیا جائے، لوگ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اس کا جائزہ لیا جائے۔ تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتخاب اگر کیا تو اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ واسیہ، ان کا انتخاب فرمایا، اور فرمایا کہ آپ یہ خطوط لے کر، کچھ خطوط لے کر کوفہ کی سرزمین میں داخل ہو جائیں، اور وہاں پر جا کر اطمینان کے ساتھ
اور پرامن طریقے کے ساتھ آپ مسجد کے اندر قیام کریں، لوگوں کا جائزہ لیں، وہ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، وہ مدینہ رسول کے بارے میں، اصحاب محمد کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور کیا وہ اسلامی نظام چاہتے ہیں یا پھر اپنے گورنروں سے، اپنے بڑوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، یا پھر ہمیں ان کے مقابلہ میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جا کر آپ جائزہ لیں۔ حضرت حسین ابن علی نے اپنے قاصد مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ مسلم بن عقیل کوفہ میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی مسجد، جامع مسجد کوفہ کی، وہاں پر داخل ہوئے، لوگوں نے آتے ہی ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ 3 راتوں کے اندر 18,000 لوگ حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کے ہاتھ پر حضرت حسین کی طرف سے بیعت کرتے کہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی چاہیے، ان کی حکومت پر ہی ہم جینا چاہتے ہیں، ان کے نظام کے اندر ہی ہم رہنا چاہتے ہیں۔ ادھر سے مسلم بن عقیل ایک ڈور بائی ڈور دروازے پر جاتے ہیں اور لوگوں کو پیغام سناتے ہیں، مسجد میں درس دیتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، حدیث مصطفیٰ سناتے ہیں، حضرت حسین کا پیغام دیتے ہیں۔ یہ پیغامات چلتے رہے اور ادھر سے عبید اللہ بن ابی زیاد کو پتہ چلتا ہے کہ کوفہ کے اندر حضرت حسین ابن علی کا قاصد پہنچ گیا ہے اور اس نے حضرت حسین کی طرف سے بیعت لینا شروع کر دی ہے۔ ادھر سے مسلم بن عقیل رحمہ اللہ سب کے گھروں میں جا کر اور پڑاؤ ڈالتے ہوئے، کبھی کسی کے گھر، کبھی کسی کے گھر، اور کبھی مسجد کے اندر، کبھی کسی کے گھر، تو گلیوں کے اندر گھوم رہے ہیں۔ چلتے چلتے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حواری اور آپ کے چاہنے والوں کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی۔ 30,000 تک وہ جو خطوط پہنچے تھے وہ سارے کے سارے پلٹ آئے کہ ہم حضرت حسین کو چاہتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی، ان کو اپنے گھر کے اندر ضیافت کے لیے بلاتے، ان کی ابتدا میں نمازیں پڑھتے۔ یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ عبید اللہ بن ابی زیاد کو پتہ چلا، اس نے اپنا ایک قاصد کوفہ میں بھیجا اور کہا کہ جا کر جاسوسی کرو کہ کوفہ کے اندر کون آیا ہے اور کس حوالے سے کوفہ میں داخل ہوا ہے، یہ جا کر جائزہ لے کر آؤ۔ اس نے ایک جاسوس بھیجا، یہ جاسوس وہاں پر پہنچا اور اس نے ساری خبر گیری کی۔ خبر گیری کرنے کے بعد ایک رات ایسی بھی آئی جب مسلم بن عقیل نے اعلان کیا کہ کچھ ہی دنوں کے اندر حسین ابن علی کوفہ میں آنے والے ہیں، لوگوں منتظر ٹھہرو، ان کا انتظار کرو، ہم استقبال کریں گے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور ادھر سے عبید اللہ بن ابی زیاد کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسین ابن علی کوفہ میں داخل ہونے والے ہیں، اور ادھر سے یہ روانہ ہوا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، لباس وہی پہنا جو حضرت حسین پہنتے تھے، پگڑی وہی پہنی جو حضرت حسین پہنتے تھے، اپنے پورا وضع قطع، پورا لباس اور حلیہ ویسے بنایا جیسے حسین ابن علی نے بنایا ہوا تھا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر رات کے اندھیرے کے اندر جامع مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ لوگوں نے اعلان کر دیا، نعروں کی گونج کے اندر استقبال کیا کہ حسین ابن علی آ گئے ہیں، حسین ابن علی آ گئے ہیں، حضرت حسین تشریف لا چکے ہیں۔ اور مسلم بن عقیل ابھی تک ایک گھر کے اندر ہیں، حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر، وہاں پر محصور ہیں اور وہاں پر چھپے ہوئے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں آئے۔ اور یہاں پر جب یہ مسجد کے اندر داخل ہوا، لوگ قریب ٹھہرے، لوگوں نے استقبال کیا، لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ آپ آئے ہیں، تشریف لائے ہیں۔ رات کا سناٹا تھا، رات کی تاریکی تھی، مسجد کا اندھیرا تھا، چراغ نہیں جل رہے تھے، اور منہ پر اس بدبخت نے نقاب کیا ہوا تھا، منہ پر نقاب کیا ہوا تھا عبید اللہ بن ابی زیاد نے۔ تو اس حالت کے اندر جب اس نے دیکھا کہ سب لوگ حضرت حسین کو چاہنے والے ہیں، تو اس نے ایسا سے اپنا حجاب اور اپنا نقاب ہٹایا۔ لوگ سارے کے سارے ڈگمگا گئے اور کہا کہ یہ تو ظالم بدبخت آ گیا ہے، یہ تو عبید اللہ بن ابی زیاد ہے، ہم تو حسین ابن علی سمجھ کر آئے تھے۔ تو لوگ اسی وقت اٹھنے لگے تو عبید اللہ بن ابی زیاد نے اعلان کیا، اگر تمہیں اپنے بچے یتیم کرانے ہیں تو اٹھ کے چلے جاؤ، اگر تم نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہے تو اٹھ کے چلے جاؤ، اگر سلامتی چاہتے ہو، کوفہ والو سلامتی چاہتے ہو، امن چاہتے ہو،
تو عبیداللہ بن ابی زیاد کے ہاتھ پر بیعت کر لو، مسلم بن عقیل کا ہمیں پتہ بتا دو، تم سب کو نجات مل جائے گی۔ اور ہاں اس چیز کا بھی اعلان کرتا ہوں، اگر تم لوگوں نے ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لی تو تمہیں انعام بھی دیے جائیں گے، درہم دینار بھی دیے جائیں گے، نوکریاں بھی دی جائیں گی، کرسیاں بھی دی جائیں گی، اور تمہیں بالکل قریب قریب بٹھایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، سب لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ ایک ہی رات کے اندر 10,000 کا مجمع نکلا اور عبیداللہ بن ابی زیاد کے ہاتھ پر بیعت کر بیٹھا، اور ادھر سے مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلتا ہے کہ عبیداللہ بن ابی زیاد داخل ہو چکا ہے، اور اس نے جاسوس گلیوں کے اندر، گھروں کے اندر بھیجنا شروع کر دیے ہیں۔ مسلم بن عقیل چھپنا شروع کر دیتے ہیں، ایک عورت کے گھر کے اندر کافی دن تک، کافی راتوں تک پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ آخر کار اسی گھر کے اندر جو اس عورت کا بیٹا تھا، گھر کا سربراہ تھا، اسی نے ہی جا کر عبیداللہ بن ابی زیاد کو بتا دیا کہ ہمارے گھر میں مسلم بن عقیل چھپے ہوئے ہیں، اگر کچھ انعام دے دو تو میں بتا دیتا ہوں، میں اس کو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اس نے انعام وصول کیا، مسلم بن عقیل کو ان کے ہاتھوں دے دیا، اور مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کو پکڑا گیا، اور کئی 70 ان کے سپاہی عبیداللہ بن ابی زیاد کے حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے آئے، اور ان کو لے جایا گیا، عبیداللہ بن ابی زیاد کے سامنے کھڑا کیا گیا، اور عبیداللہ بن ابی زیاد کہتا ہے مجھے خبر ملی ہے کہ تم میرے خلاف لوگوں کو حضرت حسین کی طرف راغب کر رہا ہے اور بیعت کروا رہا ہے، مجھے یوں خبر محسوس ہوئی ہے اور اطلاع پوری ہے، سکہ بندہ ہے کہنے والا۔ اس نے کہا کہ جی ہاں، ہمیں ان لوگوں نے خط بھیجے تھے، ان خط کے جواب کے اندر مجھے بھیجا گیا تھا، اور اب یہ لوگ سارے کے سارے حضرت حسین ابن علی کو چاہتے ہیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی ہے۔ 30,000 کا مجمع حضرت حسین کو چاہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 30,000 کا مجمع تھا، لیکن اب 10,000 ٹوٹ چکے ہیں، تو چاہتا ہے تو ان کو اعلان کر دے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تو ظالم ہے، تو جابر ہے، تو ان لوگوں کا دشمن ہے اور حسین ابن علی کا بھی دشمن ہے، تو ان لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالنا چاہتا ہے اور کوفہ کی سرزمین کو ہولی بنا دینا چاہتا ہے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے یہ دلیرانہ گفتگو کی اور اس نے کہا کہ اس کو لے جاؤ، اوپر والی بلڈنگ پر کھڑا کر دو، اگر مان جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ لوگوں کو اعلان کر دو کہ گلی کے اندر آ جاؤ، مسلم بن عقیل کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا شہید کربلا کے میدان سے پہلے بھی شہادت کا جام پینے والا، اہل بیت کا پھول، میرے نبی کا جگر گوشہ، حضرت عقیل کا بیٹا، حضرت علی المرتضیٰ کا بھتیجا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بھتیجا، جعفر طیار کا بھتیجا، عقیل کا بیٹا جسے مسلم کہتے ہیں، سب سے پہلے جام شہادت پینے والے، ان کو سولی پر چڑھایا۔ ابن زیاد بکبک کو پھر بھی ترس نہ آیا، حتیٰ کہ سولی پر چڑھا کر اوپر والی بلڈنگ سے نیچے پھینکا، آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئی اور نیچے تڑپ رہے ہیں۔ تڑپنے کے باوجود بھی لوگ قریب نہ آئے، کہتے ہیں کہ مجھے آخری وصیت کرنے دو، آخری وصیت۔ کیا وصیت ہے؟ وصیت یہ ہے کہ کوئی ایک امین بندہ دے دو کہ میں اس کے ہاتھ پر یہ لفافہ بھیج دوں، یہ خط بھیج دوں، یہ رسالہ بھیج دوں کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں اور وہ کچھ دنوں تک کوفہ میں پہنچنے والے ہیں، لیکن اب کوفہ کی فضا امن والی نہیں رہی، کوفہ کے اندر امن ختم ہو چکا ہے، اب ہر طرف فتنے ہی فتنے امڑ رہے ہیں۔ میں ان کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ آپ کوفہ میں نہ آئیے گا، کوفہ والے وفا نہیں کرتے ہیں، کوفہ والوں نے پہلے بھی بڑی بے وفائیاں کی، لیکن ہم نہیں مانے۔ اے حسین ابن علی، آپ کوفہ میں داخل نہ ہونا۔ ادھر سے یہ پرچی لی اور یہ وصیت نامہ لیا، گھوڑے پر سوار ہوا، یہ چلتا جا رہا ہے نوجوان،
اور چلتے چلتے اور ادھر سے مسلم بن عقیل جام شہادت پی چکے ہیں اور عبید اللہ بن ابی زیاد کوفہ کے اندر اپنا خوف اپنا ہولڈ بٹھا چکا ہے اور مسلم بن عقیل جام شہادت پی چکے ہیں. یہ بندہ جا رہا ہے سالبیہ کے مقام پر. سالبیہ کے مقام پر حسین ابن علی سے ملاقات ہوتی ہے. انہیں پوچھا اے نوجوان مجھے لگتا ہے کہ کوفہ سے آ رہا ہے, بتا کہ کوفہ کے حالات کیسے ہیں. تو انہیں بتایا کوفہ کے حالات کیا پوچھتے ہو, یہ وصیت نامہ مسلم بن عقیل کا ہے. آخری حالت کے اندر جام شہادت پیتے ہوئے انہوں نے یہ بھیجا تھا اور میں لے کر آپ تک پہنچنے والا تھا. آپ مجھے راستے میں مل گئے, آپ نے وہ پڑھا اور خون کے آنسو بہائے اور کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى. لوگو سنو, 72 کا قافلہ لے کر کھڑے ہیں. مسلم بن عقیل کے بیٹے عبید اللہ بھی اس لشکر میں, مسلم بن عقیل کے بیٹے محمد بھی اس لشکر کے اندر ہے, مسلم بن عقیل کے بیٹے اون بھی اسی لشکر کے اندر ہے, مسلم بن عقیل کے بیٹے جعفر بھی اسی لشکر کے اندر ہے. یہ 4 بیٹے مسلم بن عقیل کے اسی لشکر کے اندر ہیں. کہتے ہیں کہ مسلم بن عقیل میرے بھائی کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہیں سے واپس پلٹ جائیں. اب کوفہ کی فضا جو ہے پر امن نہیں رہی, فتنے امڑ رہے ہیں. مسلم بن عقیل کے بچوں نے کہا خون تھا, جوبن تھا, جوش تھا, باپ کا بدلہ لینا تھا, باپ کے خون کا بدلہ لینا تھا. کہا کہ نہیں چاچو جان, ہم ایسے دم چھپا کر واپس نہیں پلٹیں گے, ہم میدان مقتل میں پہنچیں گے, ہم اپنے باپ کے خون کا بدلہ لیں گے. حضرت حسین ابن علی کے دل کے اندر دلیری پیدا ہوتی ہے اور یہ سارا لشکر لے کر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نینوا کے مقام پر پہنچتے ہیں. عبید اللہ بن ابی زیاد کو پتا چلتا ہے کہ نینوا کے مقام پر یہ دریائے فرات کے کنارے پر کرب و بلا پر حضرت حسین ابن علی کا لشکر پہنچ چکا ہے. انہوں نے ایک لشکر بھیجا جس کی کمان ابن سعد کے ہاتھ میں ہے. یہ لشکر 1000 افراد کے اوپر مشتمل ہے, گھوڑوں پر سوار ہو کر نیزے تھامتے ہوئے, تلواروں کو لہراتے ہوئے یہ جا کر نینوا کے مقام پر پہنچتے ہیں. دریائے فرات کے کنارے پر چاروں طرف سے 72 کے قافلے کو لوٹ لیا جاتا ہے. ہاں یہ کون سا قافلہ ہے؟ یہ حسین ابن علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ابن سعد کا 1000 کا لشکر پہنچا دریائے فرات کے کنارے پر, میرے حسین ابن علی نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ فرمایا کہ لوگوں او قافلے والوں, 72 کے آواز دے رہے ہیں 72 کے قافلے کو, نوجوانوں خیموں سے باہر نکلو اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ. ان کے گھوڑے ترس رہے ہیں, ان کے لوگوں کو پانی پیش کرو. جتنا تمہارے پاس مشکیزوں میں پانی ہے ان کے گھوڑوں کو بھی دیا جائے اور ان کے پیاسوں کو بھی دیا جائے اور ان کے خیموں تک پہنچا دیا جائے. یہ میرے حسین نے ان کے ساتھ یہ انداز, یہ خلق انسانیت کیا ہے. حضرت حسین ابن علی نے مشکیزیں سارے کے سارے ان کے ہاتھوں میں دے دیے. اور یہ کون ہے؟ حضرت حسین کا بیٹا ہے. یہ کون ہے؟ حضرت حسن کا بیٹا ہے. یہ کون ہے؟ حضرت حسین کا بھانجا ہے, یہ بھتیجا ہے. یہ سارے کے سارے, یہ غازی عباس کوئی آ رہا ہے, یہ حضرت علی اکبر کوئی آ رہا ہے, یہ کوئی ابو بکر آ رہا ہے, یہ کوئی عمر آ رہا ہے جس کے ہاتھوں میں مشکیزیں ہیں اور ایک طرف سے ان کے گھوڑوں کی رسیوں کو تھاما ہوا اور ان کو رسیوں کو پکڑ پکڑ کر ان کے گھوڑوں کو پانی بھی پلایا جا رہا ہے, ان کے سامنے گھاس بھی رکھا جا رہا ہے. یہ حسین ابن علی نے اعلان کیا اور سب کے سب لوگ مشکیزیں بھر کر وہاں تک پہنچے اور ان کو پانی پلایا گیا. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم الحرام کو اس کرب و بلا کے میدان میں پہنچے. یہ اصل میں 2 لفظ ہیں, کرب اور بلا. کرب کہتے ہیں پریشانی کو, بلا کہتے ہیں آزمائش کو. جو ہماری لغت کے اندر الفاظ بنے کربلا کا میدان, اصل لفظ کرب و بلا ہے. یہ کربلا کا میدان, یہ نینوا کا میدان, یہ دریائے فرات کا کنارہ,
یہاں پر حضرت حسین ابن علی وضو کرتے ہیں. یہ وہ بدبخت تھے جنہوں نے 7 دن تک میرے حسین ابن علی کی اقتداء میں نمازیں پڑھی. ہمیشہ مقتدی ہی امام کی ٹانگیں کھینچا کرتا ہے. یہ ازل سے کام چلا آ رہا ہے. یہ لوگ جو اقتداء میں کھڑے ہو کر صف اولا میں نمازی، یہ حضرت حسین ابن علی کے اللہ اکبر کہنے کے اوپر ہاتھوں کو باندھتے تھے، اللہ اکبر کے کہنے کے اوپر رکوع کیا کرتے تھے، اللہ اکبر کے کہنے کے اوپر یہ سجدے میں جایا کرتے تھے. 7 دن کے بعد 7 دن کے نمازی 35 نمازیں پڑھنے والے آج حضرت حسین ابن علی کے مقابلے کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. مقتدی اور امام کی جنگ ہو رہی ہے. مقتدی اور امام کی جنگ ہو رہی ہے. مقتدی وہ ہے جو ظاہری کچھ اور ہیں، باطنی کچھ اور ہے. امام وہ ہے جس کا ظاہر بھی ویسا ہے، اس کا باطن بھی ویسا ہے. کون ہے؟ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبید اللہ بن ابی زیاد کو یوں پتا چلا کہ اب جو قافلہ میں نے بھیجا ہے یہ تھوڑا ہے. 4000 کا لشکر شمر ذی الجوشن کے ہاتھوں روانہ کیا اور کہا کہ چاروں طرف سے اس کو گھما لیا جائے، اس کا پانی بند کر دو، ان کے گھوڑوں کو پانی نہ پلانے دینا، اور ان کے پاس جتنے مشکیزیں باقی بچے ہیں چھین لیے جائیں. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. اتنی دیر میں 4000 کا لشکر آیا. 1000 پہلے اور 4 یہ کتنے ہو گئے؟ جی بولیں. نیند آ رہی ہے تو پھر بھی بولیں. 5000 کا لشکر کتنی تعداد کے مقابلے میں کھڑا؟ صرف 72 تعداد کے، جن میں ننھے منھے پھول بھی اہل بیت کے، اور جن کو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ ہم مقابلہ کن سے کرنے والے ہیں. یہ ننھے منھے پھول وہ بھی ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کرنے کیا آئے ہیں. صرف باپ کی محبت لے کر آئی ہے، ماں کی ممتا کھینچ کر لائی ہے. یہ اس میدان کے اندر پہنچے ہوئے ہیں. خیمے لگا دیے گئے. پہلا خیمہ لگا اہل بیت کی مستورات کا، دوسرا خیمہ حسین ابن علی کا. وقفے کے ساتھ اس طرح خیمے لگتے گئے. 4 بستیاں بنائی گئی 72 کے قافلے کی. آخری جو بستی تھی وہ مستورات کی تھی پردے اور حجاب کی وجہ سے. اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر نکلے دیکھا کہ گھوڑے آئے ہوئے ہیں، کچھ اونٹوں پر سوار ہیں، کچھ تلواریں لے کر آئے ہوئے ہیں، اور ان کا کمانڈر کون ہے؟ شمر ذی الجوشن. جانتے ہو یہ کون ہے بدبخت؟ لوگوں نے تبرہ بازی کی، کربلا کے میدان کے اندر اپنوں نے مارا. کربلا کے میدان کے اندر تمہارے اپنے ہی تو تھے. میں کہتا ہوں جی ہاں تم نے ٹھیک کہا، تمہارے اپنے ہی تو تھے. شمر بدبخت لانتی کون تھا؟ یہ حضرت علی کا برادر اللہ ہے، حسین ابن علی کا ماموں ہے. جس بدبخت نے 4000 کا لشکر میرے حسین ابن علی پر حملہ ور کرایا تھا، امرؤ القیس حضرت علی کی بیوی 3 نمبر کی، اس بیوی کا بھائی یہ شمر ذی الجوشن ہے، حضرت حسین کا ماموں ہے. ٹھیک کہا تم نے، اپنوں نے مارا تھا. یہ تمہارا اپنا ہی تو تھا. یہ جس نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے اندر 4000 کا لشکر حملہ ور کرایا تھا، اس نے اٹھتے ہی اعلان کیا پانی بند کر دو. حضرت حسین ابن علی نے غازی عباس کو بھیجا. غازی عباس میرے علی کا بیٹا علم بردار، جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، نشانی دی تھی. یہ مشکیزہ لے کر دریا کے کنارے پر پہنچتا ہے، پانی بھر کر واپس لوٹتا ہے. بدبخت نے تیر چلایا، آپ کے بازو پر بھی تیر لگا، بازو زخمی ہوا.
दूसरा तीर चलाया और हजरत हुसैन इब्ने अली के भाई हजरत गाजी अब्बास अलमबरदार के मशकीज़े पर लगा। मशकीज़ा फट जाता है, पानी बहना शुरू हो जाता है। खाली मशकीज़ा लिए हुए, फटा हुआ मशकीज़ा लिए हुए वापस लौटते हैं। हाँ, 9 ज़िलहज आती है, 9 मुहर्रमुल हराम, फजर का वक्त आता है। फजर के वक्त 9 मुहर्रमुल हराम के दिन, जुमेरात का दिन है। ये हजरत हुसैन इब्ने अली की बीवी अपने छोटे नन्हे से बच्चे अली असगर जिन्हें कहा जाता है, इनको उठाकर, उम्र कितनी है 6 महीने का बच्चा, इसको उठाकर अपने खामद के पास लेकर आती हैं। इशराक की नमाज अदा कर रहे हैं करबला की रेतली जमीन के ऊपर। उनको जाकर कहती हैं मेरी छाती का दूध खुश्क हो चुका है, कई दिनों से पानी नहीं पिया, खुराक नहीं खाई, अल्लाह का वास्ता देती हूँ इस बच्चे को तो कोई कसूर नहीं, इस बच्चे को ले जाएं, इस काफिले वालों के सामने इसको हवा में लहराएं और कहें मेरी दुश्मनी, तुम्हारी दुश्मनी हुसैन इब्ने अली से है, इस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं, इसका तो कोई जुर्म नहीं है। खुदारा इस बच्चे को एक घूंट पानी दे दो, इस बच्चे को एक घूंट पानी दे दो। बदबख्तों ने पानी क्या देना था, उन लोगों ने पानी ना दिया जिनके घोड़ों को हुसैन इब्ने अली ने पानी पिलाया, उन्होंने पानी ना दिया। जिनके घोड़ों को घास हुसैन इब्ने अली के बच्चों ने दिया, उन्होंने पानी ना दिया। जिनके बच्चों को दूध तक, अपनी सवारियों का दूध तक जिनके बच्चों तक पहुंचाया, उन्होंने भी पानी ना दिया। पानी रोक लिया गया और पानी तो क्या देना था। वक्त खामोश रहते तो अच्छा था, वार न करते तो अच्छा था, शायद हो सकता सब्र आ जाता। हजरत हुसैन इब्ने अली ने इस तरह अपने बच्चे को उठाया, हवा में लहराया। बदबख्त एक बैठा हुआ था ताक के अंदर, उसने तीर निकाला कमान से और ऐसा तीर लगता है कि हजरत हुसैन इब्ने अली के हाथों में 6 महीने का बच्चा अली असगर, जिसको तारीख की किताबें अली असगर कहती है, मैं तेरी किताबों के इन वर्कों को जलाने के लिए भी राजी हूं। मैं अली असगर नहीं मानता, ये तेरा नाम लिखा हुआ है, अली अली होता है, असगर छोटा होता है। जी मुझे पता चला अली असगर इसका नाम नहीं बल्कि इसकी सिफत रखी है। जाओ, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमहुल्लाह की अरबी में लिखी जाने वाली किताब अशीन वशीन, उसके अंदर ये मौजूद है। अली असगर का नाम अबू बकर था, अली असगर का नाम अबू बकर था। अबू बकर उनको हजम नहीं होता, उन्होंने कहा अली असगर था, उन्होंने कहा अली असगर था। और जो अली अकबर था बड़ा बेटा, उसका नाम उमर था, उनका नाम उमर था। वाह शहजादों, किन शहजादों के नाम पर नाम रखे। हजरत अबू बकर उमर के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखे। ये शहीद हुआ, आप उसको अपनी छाती से लगाते हैं, खून का फुआरा निकलता है, आप उसको खेमे में लेकर जाते हैं और अपने हाथों से हजरत हुसैन इब्ने अली कब्र को खोद रहे हैं, हाथों से कब्र को खोद रहे हैं। 6 महीने का बच्चा है, नन्ना सा फूल है, मेरे नबी का अहले बैत है, हजरत हुसैन का नन्ना फर्जंद है। ये नन्ना सा फूल, इसको शहीद किया गया। खेमे के अंदर ही छोटी सी कब्र बनाई गई, छोटी सी कब्र बना के तदफीन कर दी गई। हजरत हुसैन इब्ने अली खड़े हुए, कहा कि खबरदार कोई तुम में से वावेला ना करे, कोई तुम में से नोहागरी ना करे, अपने रुखसार को ना पीटे, अपने गिरेबान को चाक ना करे, अपने बालों में खाक ना डाले, बल्कि वही कुछ कहो जो हमारे नाना कहा करते थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसीबत आए तो ये कलीमा दोहराना चाहिए। हजरत हुसैन इब्ने अली ने ये पैगाम सुनाया। 10 मुहर्रमुल हराम आती है, 10 मुहर्रमुल हराम को हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेटे का सदमा लिए हुए दिल के अंदर बाहर निकले। 7 आपके भतीजे, 7 आपके भांजे, 72 अफराद और 16 इनके अंदर खवातीन मुस्तौरात, इनको लेकर आगे बढ़ते हैं। हुसैन इब्ने अली लड़ते लड़ते
اپنی آنکھوں کے سامنے حضرت ابو بکر کو کٹتا ہوا دیکھتے ہیں، حضرت عمر کو شہید ہوتا بھی دیکھتے ہیں، حضرت حسن کے بیٹوں کو بھی شہید ہوتا دیکھتے ہیں، حضرت عقیل کے بیٹوں کو بھی شہید ہوتا دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ چلتے چلتے یہ تن تنا کھڑا ہے، مرد کلندر، مرد مجاہد، یہ آپ کرب و بلا کے میدان کے اندر تن تنا کھڑا ہوا اور اس نے مقابلہ کرنا شروع کیا۔ کئیوں کو واصلے جہنم کرتے گئے، کئیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے گئے، اور حتیٰ کہ عصر کا وقت قریب آیا۔ میں نے پوچھا حسین حسین کرنے والوں یہ بتاؤ حسین کس وقت شہید ہوئے؟ جواب آیا عصر کے وقت۔ سمجھئے اس بات کو، جواب آیا عصر کے وقت۔ میں نے کہا کون سی عصر؟ تمہارے ہاں تو عصر ہوتی ہی نہیں۔ میرا حسین شہید ہوا کس وقت؟ عصر کے وقت۔ اور تم تو عصر پڑھتے نہیں، تم تو ظہرین کے قائل ہو۔ جی پھر پتہ نہیں کس وقت شہید ہوئے؟ عصر کے وقت شہید ہوئے حضرت حسین ابن علی۔ اور پوچھو ان سے کہ میرے حسین نے اس حالت کے اندر نماز پڑھی تھی؟ جی پڑھی تھی، خون بھی لگا ہوا تھا کپڑوں کو، جنازے بھی پڑے ہوئے تھے، کربلا کی ریتلی زمین پر میرے حسین نے عصر کی نماز پڑھی۔ اور کس وقت پڑھی؟ عصر کے وقت پڑھی۔ میرے حسین مسافر تھے پھر بھی ظہرین نہیں پڑھی، مسافر تھے پھر بھی جمع صلاتین نہیں کی، بلکہ اپنے وقت کے اندر عصر کی نماز کو پڑھا۔ لوگوں نے وار کرنا شروع کر دیے، شمر نے اعلان کیا کون ہے سب سے پہلے حسین پر حملہ کرنے والا؟ ایک بدبخت اٹھا، آپ کا بازو کاٹا گیا، دوسرا بدبخت اٹھا، تیر چلائے گئے، نیزے چلائے گئے۔ سیرت ابن حسین کے اندر پڑھو، سیرت حسین ابن علی صفحہ نمبر 301 کے اوپر، آپ کے جسم مبارک پر 37 زخم نیزے کے تھے، 34 زخم تلواروں کے تھے۔ میرا حسین ابن علی پھر بھی لڑتا رہا، پھر بھی تن تنا کھڑا ہو کر دائیں بھی جنازے، بائیں بھی جنازے، آگے جنازے، پیچھے جنازے، پھر بھی اس میدان مقتل کے اندر تن تنہا لڑ رہے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ سیسا پرائی دیوار بنے ہوئے ہیں اور ان کو شہید اور ان کی طرف سے اپنے اہل بیت کو شہید کروا رہے ہیں۔ اور حتیٰ کہ ایک بدبخت نے کہا کہ کون ہے حسین ابن علی کی گردن کو جدا کرنے والا؟ ایک بدبخت اٹھا، اس نے آپ کی گردن پر وار کیا اور آپ کی گردن مبارک کو آپ کے جسم مبارک سے علیحدہ کر دیا گیا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دردمندانہ شہادت، یہ ثانیہ کربلا، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، سلسلہ حدیث و سیاح میں روایت موجود ہے، کہتے ہیں مجھے خواب آیا، خواب کے اندر میں نے دیکھا اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے اور آپ کے ہاتھ میں ایک اس طرح معلوم ہوتا ہے صفائی کرنے والا جھاڑو ہے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ کی ایسی حالت کیوں ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن حضرت حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا ہے اور میں دم الحسینی و اصحابی، یہ جو شیشی کے اندر خون ڈال رہا ہوں یہ میرے حسین کا ہے اور حسین کے ساتھیوں کا ہے۔ سلسلہ کے اندر روایت موجود ہے، 4 محدثین نے ٹھیک صحیح کہا ہے، صحیح الاسانید یہ روایت۔ فرمایا کہ میں اٹھا، میں نے دن کو نوٹ کیا، جب قافلہ واپس لوٹا مکہ کے اندر تو میں نے پوچھا کیا اس دن کچھ ہوا تھا؟ تو بعین ہی وہی دن تھا جس دن میں نے خواب دیکھا تھا، وہ بھی 10 محرم اور جمعے کا دن اور جمعے کے بعد کا وقت تھا، اور میں نے جو خواب دیکھا تھا اور وہ بھی جمعے کا دن، جمعے کے بعد اور عصر سے پہلے کا وقت تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے خواب حضرت عباس کو دکھایا گیا، حضرت عبداللہ بن عباس کو دکھایا گیا جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک جدا کر دیا گیا۔ اور یاد رکھو یہ بات آج کیے جاتا ہوں، شاید تمہارے علم میں یہ بات نہ ہو، دنیا کے اندر ہر بندہ جب فوت ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، حادثہ ہوتا ہے، طبی موت مرتا ہے، بیماری میں فوت ہوتا ہے، جنازہ بھی ہوتا ہے، قبر بھی ہوتی ہے۔ اور ہر بندے کی کتنی قبریں ہوتی ہیں؟ جی
بولیے، مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. ایک قبر ہوتی ہے، دنیا کا پہلا شہید ہے حسین ابن علی، جس کی 2 قبریں ہیں، جس کی 2 قبریں ہیں. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جسم مبارک کوفہ میں کربلا کے میدان میں تدفین ہے، اور آپ کا سر مبارک دمشق کی مسجد کے سامنے والی قبر کے اندر مدفون ہے. آپ کی 2 قبریں، آپ رضی اللہ عنہ کی 2 قبریں. آپ کے سر مبارک کو اٹھایا گیا، لوگوں نے نیزے کے اوپر رکھا، تلوار کی نوک پر لٹکایا. میں نے یوں کہا حسین سر کٹا کے بھی سر بلند نظر آتا ہے. حسین ابن علی کے سر کو اور مستورات کو لے کر عبید اللہ بن ابی زیاد کی گورنری کے اندر پہنچایا گیا. اور جب وہاں پر پہنچے، عبید اللہ بن ابی زیاد بدبخت، ایک روایت بخاری کی دوسری ترمذی کی، میز پر رکھا، تشت میں سر مبارک کو رکھا، اور اس بدبخت نے اس طرح چھڑی کو اٹھایا. چھڑی کو اٹھاتے ہوئے کہا، ناک پر مارتا، ہونٹ پر مارتا، داڑھی کو حرکت دیتا اور کہتا، تو ہی ہے جو عبید اللہ کے مقابلے میں آیا تھا، تو ہی ہے جو کوفہ کے اندر آیا تھا، خط سن کر آیا تھا، خط پڑھ کر آیا تھا، دیکھ لیا استغفر اللہ تیرا انجام کیا ہوا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجمع کے اندر کھڑے ہوئے، اور ایک روایت میں زید بن ارقم کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آنکھوں کی بینائی تھوڑی سی باقی ہے، سر جھکا ہوا ہے، بزرگی کا عالم ہے. حضرت انس کہتے ہیں، اور بدبخت عبید اللہ، کس کے ہونٹوں پر تو وار کر رہا ہے، اور کس کے ناک کو تو چھڑی مار رہا ہے، اور کس کی داڑھی کے اوپر تو حرکت دے رہا ہے. یہ تو وہ ہونٹ مبارک ہیں جب میرے نبی کو پیاس لگتی تھی تو میرے نبی وقت پر مسلط کر دے، اس پر مسلط کر دے. وقت گزرتا ہے، عبید اللہ بن ابی زیاد کی موت کا وقت آتا ہے. جامع ترمذی اٹھائیے اور تحفۃ الاحوذی اٹھائیے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. لوگوں نے دیکھا کہ جب اس کی میت کو اٹھایا گیا، لوگوں نے یہ آواز لگائی، جاءت جاءت جاءت، آ گیا آ گیا آ گیا. لوگوں نے کہا متا جاءت وما جاءت، کب آیا اور کون آیا. یہاں تک کہ دیکھا بہت بڑا ازدیا آیا جو اس کی میت کے اوپر بیٹھ گیا. زبان حال سے وہ کہہ رہا تھا، اگر حسین ابن علی کے ساتھ تم نے ظلم کیا تو تیری میت کو بھی قبر کے اندر نہیں دفنایا جائے گا. وہی سانپ اس کے ناک کے نتھروں میں داخل ہوا، اور لوگوں نے کہا ہم نے دیکھا جس طرح اس نے حسین ابن علی کے ناک مبارک کے ساتھ کیا تھا، اس کے ساتھ بھی حشر اس زمین کے سانپ نے اور ازدیا نے ویسے ہی کیا تھا. اور ایک بدبخت وہ بھی تھا جس نے کہا میں جانتا ہوں حسین ابن علی کو کس نے شہید کیا، کس نے لاٹھی ماری، کس نے چھڑی ماری، کس نے نیزہ مارا، کس نے تلوار ماری، اور کس نے اپنے گھوڑے کو ان کی پسلیوں پر چلایا تھا. میں جانتا ہوں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا، اور کچھ نہیں ہوتا. حسین ابن علی کو شہید کرنے والوں میں بھی تھا، میرا آج تک کچھ نہیں ہوا. حضرت معاویہ کے بیٹے کہتے ہیں میں نے پھر دیکھا یہ الفاظ اس کے ختم ہوئے، آسمان سے ایک بجلی آئی، کڑکی اور اس بندے کو راکھ کر کے چلی گئی. ہم یہ کہتے ہیں جس نے شہید کیا، جس نے شہید کرایا، جس نے شہادت کے لیے بھیجا، جس نے گھوڑے دیے، جس نے خنجر دیے، جس نے تلواریں دی، جس نے نیزے دیے، جس نے قافلے بھیجے، جس نے لوگوں کو انعام دیے، اس پر بھی لعنت ہے، اور جس نے شہید کیا اس پر بھی لعنت ہے. اور ہم وہ بات بھی کہتے ہیں جو میری ماں سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی تھی. مدینہ کے اندر یہ خبر پہنچی، قافلہ آیا، کہا کہ امی جان ثانیہ ہو گیا، حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا.
امی جان بے ہوش ہو گئی۔ تاریخ دمشق 41ویں جلد صفحہ نمبر 23، حضرت ام سلمہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو کہتی ہے یہ خبر سننے کے بعد جب میں بے ہوش ہوئی تو بے ہوشی کے عالم میں میں نے مدینہ کے جنات کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہے۔ خواب کی حالت بتا رہی ہیں ام سلمہ سکہ راویہ میرے نبی کی زوجہ، کہتی ہیں شہادت حسین کے اوپر میں نے جنات کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ رونا گناہ ہے، لیکن پوری ٹیم بنا کر لوگوں کو اکٹھا کر کر وقت متعین کر کر اور جب بھی حسین کی یاد آتی ہے تو خون روتا ہے۔ اور منصوبے نہ بناؤ، پروپیگنڈے نہ بناؤ۔ حسین 10 دن کا نہیں، حسین ہر نماز کا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرا حسین 10 دن کا نہیں، میرا حسین ہر خطبے کا ہے۔ کیا کہتے ہو ہم نہیں مانتے؟ رب کعبہ کی قسم جتنا ہم مانتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ ہم حسین ابن علی سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہم کہتے ہیں قیامت کے دن ہمارا حشر بھی اگر ہمیں اٹھایا جائے تو حسین ابن علی کے جھنڈے تلے اٹھایا جائے۔ ہم تو یہ دعائیں کرتے ہیں، اور تو ہم تو بچوں کے بھی نام حضرت حسین کے نام پر رکھتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شہید کیا گیا، اور جتنے لوگ قتل حسین میں مبتلا تھے کوئی ایک بھی زندہ دوبارہ نہیں بچا جس کا انجام دنیا نے برا نہ دیکھا، بری طرح سے ذلیل ہو کر مرا ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں، سید الشہداء ہیں، کرسی کی خاطر نہیں لڑے تھے، سلطنت کی خاطر نہیں لڑے تھے، اپنی کرسیوں کی خاطر اپنے بچوں کو شہید نہیں کرایا، بلکہ گئے تھے غیر منصوبے کے ساتھ، لوگوں کے دھوکے میں آئے۔ کوفہ الکوفی لا یوفی، اور کوفہ سے کبھی خیر کی خبر نہیں آتی، اور کوفہ کبھی وفادار نہیں ہو سکتے۔ سعد بن ابی وقاص کی نمازوں پر فتویٰ بازی کرنے والے کوفی تھے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دینے والے کوفی تھے، علی المرتضیٰ کو شہید کرنے والے کوفی تھے، قیس رضی اللہ عنہ کو سولی پر چڑھانے والے کوفی تھے، اور کوفی سے کبھی بھی خیر کی خبر نہیں آئی ہے۔ کوفہ کو کہا جاتا ہے یہ فتنوں کی جگہ ہے، یہ اس سے فتنے رونما ہوتے ہیں، اور اسی فتنوں میں ایک آزمائش جو آئی حسین ابن علی پر آئی ہے۔ میرے بھائی، حسین ابن علی کی شہادت سے ہمیں صبر بھی ملتا ہے، حسین ابن علی کی شہادت سے ہمیں بے پردگی ختم کرنے کا درس بھی ملتا ہے کہ اگرچہ میدان مقتل کیوں نہ ہو پھر بھی پردے کے اندر رہنا مستورات۔ حضرت حسین کی شہادت سے ہمیں صبر کا سبق ملتا ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی تسبیحات ملتی ہے۔ حسین ابن علی سے ہمارے شہادت کا سبق یہ بھی ملتا ہے، کٹ جانا، مر جانا، چھلنی ہو جانا، لیکن جب وقت عصر آئے یا نماز کا وقت آئے تو نماز کو قضا نہ کرنا۔ ان سبق کی طرف توجہ کیجئے، ان سبق کی طرف توجہ کیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔